कत्ल क्यों किया? कत्ल उन्होंने मेरा मामू कत्ल किया था इसलिए किया जी। उसी दिन सोच लिया था मैंने इसके बेटू को भी मारना था। डर के फिर बोलने लग पड़ा ये क्या करने लगा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, भागा। फिर मैंने इसे फैर मारे हैं। अच्छा। पीछे से दो तीन लगे हैं इसे। फिर जब ये गिर गया उधर, फिर इसे एक आगे लगा, फिर इसके एक इधर सिर के अंदर लगा। खौफ तो नहीं था, तो गालियां मैंने उसे जरूर दी थी। अच्छा जी। अच्छा, कत्ल करते हुए गालियां भी दी थी? जी। पिस्टल फेंक दिया, मैंने कहा मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब इसे उठाओ और नाले में फेंक दो। हाँ, गुस्सा तो अभी भी बहुत है। क्यों? अभी उसका बेटा भी जिंदा है ना जिसने मेरे मामू को मारा है, दो दूसरे भी जिंदा है। अच्छा, कोई शर्मिंदगी है, कोई नदामत है? थोड़ी बहुत ही? नहीं, बिल्कुल जरा भी नहीं है। रात को नींद आ जाती है? पहले तो नहीं थी आती, पहले तो रोता था, अब आ जाती है। अब पूरा दिन भी सोया रहता हूँ और रात को भी सोया रहता हूँ। अच्छा, कोई एक्शन मूवी भी देखते थे, कोई सुल्तान राय की या किसी की, जिसकी वजह से इतना गुस्सा आ गया? नहीं, मूवी शूवी नहीं देखते। आपको आगे भी बताया कि जिस पर गुजरी हो ना, सिर्फ वो ही इस दर्द का एहसास कर सकता है। कत्ल तो उसको कर दिया, अब जेल में बांध दो, तो ये बदमाशी अब किधर जाएगी? अगर आपको सजाए मौत हो जाती फिर किधर गई बदमाशी आपकी? कानून है, लॉ है पाकिस्तान में। कोई कानून नहीं पाकिस्तान में, कुछ भी नहीं होता। 7 महीने हो गया, सब कुछ मुकम्मल है। एक सफ़े पे जो होता है ना, एक साइन भी कम नहीं है। सब उनके खिलाफ, सब कुछ मुकम्मल है। तो 7 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, 2 दिन कबल गुजरात के सेशन कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बाहर एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। और सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर मुलजिम को एक शख्स पर गोलियां बरसाते देखा भी जा सकता है। वो मुलजिम जिसको पुलिस कांस्टेबल ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए काबू किया, तब तक बदकिस्मती से वो शख्स जो है वो जाँ बहक हो चुका था। मुलजिम ज़ुहैब भट्ट उर्फ ज़ेबी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं गोशर का काम करता हूँ। अच्छा, कत्ल क्यों किया? कत्ल उन्होंने मेरा मामू कत्ल किया था इसलिए किया। मामू को कत्ल करने की क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी उनसे? उनकी यही सी थी कि वो मेरे पीछे चलते थे, पैसे लगाते थे हर केस में। जब भी मुझ पे कोई भी मसला होता था तो वो मेरे साथ चलते थे। तो इन्होंने कहा कि हम उनको मरवा देंगे तो बाद में ना कोई टेंशन ही हमें होगी। आप पे के पीछे क्या आते थे, आप क्या करते थे? लड़ाई झगड़े करते थे? नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं थे करता, लेकिन वैसे कोई व्हीलिंग शीलिंग कर ली, कभी कोई हवाई फायर कर दिया तो पर्चा हो जाता था। वैसे भी कुछ भी होता था ना तो मेरे साथ चलते थे। शौक था ये वन व्हीलिंग का, टिक टाक वीडियोस बनाने? जी, शौक था। अच्छा, तो उस वजह से आपने, वो आपके पैरवी करते थे और आपने उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, ये प्लानिंग आपने कैसे की? प्लानिंग तो कोई नहीं की, मैं तो 6 माह से ढूंढ रहा था। ये भागे हुए थे, गाड़ी नहीं थे आते, पता ही नहीं था किधर है किधर नहीं, कौन से रास्ते से आते हैं कौन से रास्ते से जाते हैं। तो मेरा तो दिल यही था कहीं रास्ते पे मिल जाए मुझे, लेकिन नहीं मिला 6 माह से। फिर आज इधर मिला दरवाजे पे तो मैंने उधर ही मार दिया। अच्छा, ज़हन में उस टाइम क्या चल रहा था जब आपने कैसे ये सोच लिया कि अब मैंने इसको मारना ही मारना? ज़हन में उस टाइम सिर्फ यही था कि सामने यही था, दिल यही था बस इसे मार दूं, फिर और कोई टेंशन नहीं। नहीं, इतना क्या तैश आ गया था कि आपने कहा इसको जान से ही कत्ल ही कर दिया? तैश तो बहुत था। मेरी जगह आप भी होते तो आपको पता चलता कि जब खुद पर पड़ती है तो क्या होता है। नहीं, ऐसी भी क्या रंजिश थी? एक जैसे आप कह रहे हैं मामूली, अब हवाई फायर कर दिया तो लड़ाई हो गई, तो वो मामू को उन्होंने क्यों मरवा दिया? उन्होंने इसलिए मरवाया क्योंकि मेरी उनके बेटू के साथ लड़ाई थी, ठीक है। उनके ऊपर पर्चा हुआ था तो हम राजीनामा नहीं थे दे रहे, उन्होंने मुझे मार दिया। एक हिसाब से मुझे मार ही गए थे छुरियों के साथ, ठीक है। तो वो केस हमने बहुत मजबूती के साथ जो उनसे ना सब कुछ मुकम्मल कर लिया था। तो ये बूढ़ी जमानत पे थे। जब इन्होंने गिरफ्तार होना था तो इसके वालिद ने जिसको मैंने मारा है वो और इसका एक बेटा और इसके 2 दोस्त हैं, इन्होंने मिल के ना मेरे मामू सुबह 8 बजे दुकान पे गए हैं। तो उधर आके 3 पिस्तौलों के साथ इन्होंने 22 फायर मेरे मामू को मारे हैं, जिसमें से 19 लगे हैं। एक काम पे सुबह गए बंदा है, उनको इसने मारा इतनी बेरहमी से। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो आपने उसी दिन सोच लिया था कि आपने इनको मारा? जी, उसी दिन सोच लिया था। मैंने इसके बेटू को भी मारना था, लेकिन वो तो चलो पकड़ गया। एक ये बाहर ही था, ये हर दफ़ा बुरी जमानत करा लेता था, केस का भी कुछ हो ही नहीं था रात, तो इसलिए मैंने जॉनसन इसे मार दिया। यानी आपने कोई कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से आपने ये कदम उठाया? जी हाँ, गुस्सा ही बहुत था, जो बर्दाश्त ही नहीं था होता, इसलिए मैंने ये काम अच्छा, किया। इतना गुस्सा वैसे क्यों था, क्या वजह है? पहले भी आप ऐसे ही थे? पहले भी कभी किसी को फायर मारे हैं? नहीं, पहले किसी के साथ ना कोई लड़ाई की, या लड़ाई 1-2 दफ़ा हुई भी होगी, लेकिन वो इस तरह की नहीं लड़ाई, ठीक है। ये तो इन्होंने काम ही ऐसा किया था, ये अगर ना करते ऐसा काम तो शायद मैं भी ये काम ना करता। इन्होंने मुझे छुड़ियाँ मारी थी, हमने कोई भी जो सा ना ऐसा वैसा कदम नहीं उठाया। असला तो कहीं से भी मिल जाता, किसी को भी मिल जाता है, लेकिन हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। इन्होंने ये कदम कत्ल वाला उठाया तो इसलिए हमने उठाया। आपने पिस्टल कहाँ से लिया? पिस्टल दोस्त से लिया था, वो बाहर चला गया।
اچھا جب آپ 6 ماہ سے اس کی ریکی کر رہے تھے تو کہاں پہ اس سے پہلے بھی کہیں یہ ملا تھا آپ نے مارنا چاہا یا بھیڑ بھاڑ دیکھ کے چھوڑ دیا یا صرف یہی پلان تھا کہ سیشن کورٹ کے باہر ہی مارنا؟ نہیں، اس سے پہلے تو یہ ملا ہی ہے، 2-4 دفعہ ملا، لیکن وہ اندر ہی ملا ہے سیشن کورٹ کے اندر، یا ایک دفعہ ادھر تھانے میں ملا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمیں نہ دکھتا تھا نہ ملتا تھا، اگر اور کہیں مل جاتا تو ادھر ہی مار دینا۔ نہیں آپ کی کبھی اس سے گفتگو ہوئی تھی یا آپ نے اس کو دھمکی وغیرہ لگائی ہو کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے؟ نہیں، دھمکی تو نہیں لگائی، لیکن ان کو اس دن کا ہی پتا تھا جب سے انہوں نے میرا ماموں کو قتل کیا، تو ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اس لیے یہ بھاگے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، راضی نامے کے لیے بھاگتے تھے کہ پیسے لے لو پیسے لے لو۔ پیسے لے کے کون راضی نامہ کرتا ہے؟ کتنے پیسے دے رہے تھے؟ یہ 1 کروڑ پہ ہمیں دے رہے تھے راضی نامے؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ ماموں سے آپ کی محبت اتنی کیا خاص تھی، والد صاحب سے نہیں تھی؟ ماموں سے محبت یہ تھی کہ ہم شروع سے ماموں کے ساتھ رہے ہیں، جو چیز کی ضرورت ہوئی ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی ہے ہمیں ماموں نے دی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ماموں کے ساتھ زیادہ محبت تھی۔ ٹھیک ہے، شروع سے ماموں کے ساتھ کام بھی ماموں کے ساتھ ہی کرتا تھا، سب کچھ ماموں کے ساتھ۔ ماموں کیا کرتے تھے؟ ماموں گوشت کا کام کرتے تھے۔ اچھا آپ بھی گوشت کا کام جی کرتے تھے، وہ بھی گوشت کا کام جی۔ کرتے تھے۔ اچھا جب آپ نے سیشن کورٹ کے باہر اس کو قتل کیا، اس سے پہلے آپ کہاں تھے اور وہ کہاں تھا جب آپ اس کے پیچھے بھاگے؟ میں کورٹ کے سامنے تھا، دروازے کے دوسری روڈ کے دوسری سائڈ پہ، اور یہ اچانک ہی آ گیا بائک پہ، آگے پیچھے تو 2-3 گھنٹے پہلے ہی آگے بیٹھا ہوتا ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے راستے میں پکڑ ہی نہ لے۔ یہ آیا جب تو میں نے اسی ٹائم بولٹ مارا، اس نے بائک ابھی کھلوائی ہے تو میں اس کے پاس چلا گیا اسی ٹائم۔ اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ آگے ہاں اسی ٹائم اس کو پتہ چل گیا تھا، پہلا فائر تو نکلا ہی نہیں نا، پہلا تو مس ہو گیا، تو اس کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ ادھر سے بھاگ گیا۔ پھر نہیں اس نے کچھ کہا نہیں کہ بھائی مجھے نام؟ ہاں بھاگ گیا نا، ڈر کے پھر بولنے لگ پڑا، یہ کیا کرنے لگا، مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، بھاگا۔ پھر میں نے اسے فائر مارے ہیں، پیچھے سے 2-3 لگے ہیں اسے، پھر جب یہ گر گیا ادھر، پھر اسے ایک آگے لگا، پھر اس کے ادھر سر کے اندر لگا، پھر یہ اسی ٹائم گر گیا۔ فائر لگا تھا تو کوئی خوف آیا یا کوئی ڈر لگا؟ خوف تو نہیں تھا، تو گالیاں میں نے اسے ضرور دی تھی۔ اچھا جی۔ اچھا قتل کرتے ہوئے گالیاں بھی دی تھی؟ جی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جب آپ اس کے پیچھے بھاگ گئے، آپ نے اس کو فائر مار دیا، تو وہ پولیس کانسٹیبل کیسے آپ تک پہنچے؟ رش تھا نا ادھر، تو میرا دھیان کسی کی طرف نہیں تھا، نہ ہی میں کسی اور کو کچھ کہنا چاہتا تھا، نہ ہی کسی کو کچھ کرنا چاہتا تھا، میرے ذہن میں صرف یہی تھا کہ اسے مارنا۔ اس کو میں نے مار دیا، وہ پیچھے سے آگے اس نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے اسی ٹائم، بے شک آپ ان سے بھی انٹرویو کر سکتے، میں نے اسی ٹائم پسٹل پھینک دیا، میں نے کہا میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا، اب اسے اٹھاؤ اور نالے میں پھینک دو۔ نالے میں پھینک؟ ہاں۔ اچھا اتنا غصہ تھا قتل کرنے کے بعد بھی؟ جی۔ اچھا اتنی کیا آپ کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ دشمنی آ گئی ہے کہ ماموں کو تو چلو جو قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ بھی آپ نے لے لیا، لیکن قتل کرنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو نالے میں پھینک دو؟ ہاں غصہ تو ابھی بھی بہت ہے۔ کیوں؟ ابھی اس کا بیٹا بھی زندہ ہے نا جس نے میرے ماموں کو مارا ہے، 2 دوسرے بھی زندہ ہیں، اگر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو ان کو بھی ماروں گا۔ اور اگر آپ کوئی 302 ہو گئی یا پھر آپ کو سزائے موت ہوگی پھر کیا کرو گے؟ چلو سزائے موت ہوگی، وہ تو پھر کچھ کر نہیں نہ سکوں گا، پھر تو چلو میں جاؤں گا، اگر میں زندہ رہا باہر نکل گیا تو انشاءاللہ ان کو بھی سیٹ کر دوں گا۔ اچھا پہلے کوئی خوف ہے تھا قتل کرنے سے پہلے کہ اگر میں پکڑا گیا تو باقی لوگوں کو کیسے ماروں گا؟ خوف تو کوئی نہیں تھا، لیکن یہ سوچتا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو پھر آگے کیا ہوگا، لیکن جو ہوگا اللہ بہتر ہی کرے گا۔ اچھا اس واقعے کے بعد آپ کی والدہ یا بہن بھائی کسی بندے نے کوئی آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی؟ نہیں والدہ تو نہیں ہے، تو بھائی ہم 2 ہی ہیں صرف، اچھا اور کزن سے نہیں حال ہیں، تو وہ انہوں نے ان پر بھی پرچہ کروا دیا جان کے، ویسے ہی، کیونکہ ان کا تو اس کیس سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی میرے ساتھ تھا، نہ ہی کوئی چاہتا تھا کہ ایسا ہو، سب یہی چاہتے تھے کہ سزا ہو ان کو، لیکن صرف یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی شرمندگی یا کوئی ندامت ہے؟ تھوڑی بہت ہی؟ نہیں بالکل ذرا بھی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بس رات کو نیند آ جاتی ہے؟ پہلے تو نہیں تھی آتی، پہلے تو روتا تھا، اب آ جاتی ہے، اب پورا دن بھی سویا رہتا ہوں اور رات کو بھی سویا رہتا ہوں، سکون سے جیل میں سو جاتے ہو؟ ہاں سکون سے، کوئی پریشانی نہیں۔ یار کیسے بندے ہو آپ؟ میں بھی انسان ہوں، جیسے وہ ان کو نہیں تھا شرم آئی، ان تینوں نے 3 پستولوں کے ساتھ میرے ماموں کو مارا، میں تو پھر بھی اکیلا تھا، اکیلے ہی مارا ہے، کیونکہ میرے میں اتنا جگرا ہے تھا کہ میں اکیلے کر لوں، ان کے پاس اتنا جگرا نہیں تھا کہ ڈر کے آئے تھے 3 پستول لے کے۔ اچھا کوئی ایکشن مووی بھی دیکھتے تھے کوئی سلطان رائے کی یا کسی کی جس کی وجہ سے اتنا غصہ آ گیا؟ نہیں مووی شووی نہیں دیکھتے، آپ کو آگے بھی بتایا کہ جس پر گزری ہو نا صرف وہی اس درد کا احساس کر سکتا ہے۔ اچھا کوئی پیغام دینا چاہو کہ اس طرح کا واقعات ہونے چاہیے یا لوگوں کو کرنے چاہیے، نوجوانوں کو، یا نہیں کرنے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ سب مجھے جانتے ہیں، جتنے مجھے جانتے ہیں ان کو تو یہ ایک بات کا پتہ ہوگا کہ مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو مارنے کا یا کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کا، ویلنگ کا شوق ہے، پھرنے ٹورنے کا، کھانے پینے کا، ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے کا، اس کے علاوہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔
انہوں نے مجھے چھڑیاں بھی ماری لیکن ہم نے کوئی رسپانس نہیں کیا, صرف تھانے کچہری میں جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. انہوں نے جب قتل کیا تو پھر ہم بھی اتنے بغیرت تو نہیں نا, ٹھیک ہے. اس نے سمجھ لو کہ میرے باپ کو ہی مارا ہے, مامے کو نہیں مارا, باپ کو ہی مارا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ بدلا لیا. اچھا, اگر آپ قتل تو اس کو کر دیا, اب جیل میں بند ہو, تو یہ بدماشی اب کدھر جائے گی؟ اگر آپ کو سزائے موت ہو جاتی پھر کدھر گئی بدماشی آپ کی؟ بدماشی کہیں بھی نہیں گئی, یہ کوئی بدماشی نہیں میں نے کی. یہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم نے یہ کیا. یہ کوئی بدماشی نہیں تھی, نہ ہی میں کو لوگوں کو کہنے لگا کہ میں بڑا بدماش ہوں. لیکن یہ میں نے بدلا لیا, اب مجھے سکون ہے. باہر رو رو کے دن گزارنے سے اچھا ہے کہ ادھر آرام سے جو ہے نا بندہ سوئے. یار آپ قانونی کارروائی بھی کر سکتے تھے, سزا ہو سکتی تھی ان کو. قانون ہے, لا ہے پاکستان میں. کوئی قانون نہیں پاکستان میں, کچھ بھی نہیں ہوتا. 7 مہینے ہو گیا, سب کچھ مکمل ہے. ایک صفحے پہ جو ہوتا ہے نا, ایک سین بھی کم نہیں ہے. سب ان کے خلاف, سب کچھ مکمل ہے. تو 7 مہینے ہو گیا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. لاسٹ میں صرف یہ بتا دو کہ کیا پیغام دو گے نوجوانوں کو؟ کیا ان کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے غصے میں آ کے؟ یہی پیغام دوں گا کہ غصے میں آ کے کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. پہلے کر دیتا ہے پھر اس کے ساتھ دوسری دفعہ دوسرے بندے کو ضرور کرنا چاہیے. جیسے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا نا, تو مجھے ضرور کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 22 سال. ٹھیک ہے. تو پہلی دفعہ ریوالور کب چلایا تھا؟ پہلی دفعہ 6-7 سال پہلے. جی ناظرین, اس کا بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جس کا نام خرم شہزاد ہے, جو کہ مقدمے میں نامزد ہے. اس سے بات کرتے ہیں. آپ کس جرم میں یہاں پر آئے ہیں؟ میرا کوئی جرم نہیں, میں بس ویسے ہی وہ لاش کے پاس کھڑا ہو گیا تھا, تصویریں بنانے لگ گیا تھا. تو مجھے ایک گیٹ والے جو ملازم ہیں گیٹ پہ کھڑے تھے, انہوں نے مجھے پہچان لیا اور پکڑ لیا. نہیں, آپ آئے تو اپنے بھائی کے ساتھ تھے نا, جلال پور جٹا سے. تو پھر آپ کو اس واقعے کا پتہ تھا کہ آپ کے بھائی نے اس کو فائر مارنا, یا آپ کے بھائی کے پاس پستول ہے؟ نہیں, پستول تو ہر دفعہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو پیچھے بیٹا ہے نا ایک, اس کے بھی 4 دوست ہیں. تو ہمیں خان کوئی نہ کوئی خبر ملتی تھی کہ وہ ہمیں مارنے کے لیے آتے تھے. جب اس نے یہ قتل کیا ہے, ہمیں وہ اندر لے گئے بخشی خانے. تو جب ہمیں پریزن وین میں ڈال کے لے کے آئے تھے یہاں پہ, تو پیچھے اس کے بیٹے اور 2 لڑکے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پچھلی تاریخ پہ ہم نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ ان سب کو مروا دو, ہم پہلی جیل میں, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہمارے باپ نے نہیں مروایا, آج ہمارا باپ مار گیا. یہ اس کے منہ سے سنا ہے سب نے, جتنے پولیس والے کرتے ہیں ہم نے بھی سنا ہے کہ ابھی یہ واقعہ نہ ہوتا تو کل کو پتہ نہیں, اللہ نہ کرے, ہم بھی نہیں تھے یہاں پہ, نہ یہ انٹرویو ہو رہا تھا. یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو بولا تھا کہ بھائی مار ہی دو اس کو؟ نہیں بھائی, مجھے پتہ نہیں تھا, میں سویا ہوا تھا صبح. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جمعرات ہے, آج تاریخ ہے, جج صاحب نے اسے ہی بلایا 324 کا جو یہ مدعی ہے, اس میں جانا ہے اس نے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں چلے جاتا ہوں ساتھ. تو پہلے بھی جب ہوتا تھا 1-2 دفعہ گیا ہوں اس کے ساتھ. تو یہ کوئی واقعہ نہیں تھا, کوئی کسی کے ذہن میں نہیں تھا یہ. جی ناظرین, آپ نے دونوں ملزمان کی بات سنی اور یقیناً آپ کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں جو لا قانونیت ہے اس بنا پر انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں.